امریکی صدر کی روش مذاکرات کی راہ میں خلل ڈالنے لگی. ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری رکھنے کے امریکی فیصلے کے جواب میں ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا. اب یہ اسٹریٹجک گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے. مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ترجمان کے مطابق ایران نے مذاکرات کے تحت محدود تعداد میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی، لیکن امریکی ناکہ بندی کے باعث اس اقدام پر مجبور ہوئے. ایران آبنہ ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے مگر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے. امریکہ نے سخت موقف اپنا رکھا ہے. اوول آفس میں صدارتی حکم نامے پر دستخط کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو. ٹرمپ نے کہا ایران سے اب بھی بات چیت کر رہے ہیں. ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تاحال راضی نہیں. جو بھی صورتحال ہوگی آج ہم اعلان کریں گے. اور ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے پر آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 بھارتی آئل ٹینکرز پر پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی فائرنگ. برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق فائرنگ سے ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا. امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ 2 تباہ کن جنگی جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا. ان کے حکمرانوں کا نعرہ ہے ڈباؤ کراچی اور ہمارا نعرہ ہے بچاؤ کراچی. MQM رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر تنقید. کہا MQM کراچی بچاؤ PP بھگاؤ کے نام پر جلد لوگوں کو احتجاج کی کال دے گی. پیٹرولیم لیوی میں 1.5 ماہ میں 80 ارب روپے جمع ہوئے. پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی میں ٹریفک پولیس کی غفلت اور لاپرواہی، بھاری گاڑیوں سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری. رواں برس ٹریفک حادثات میں 311 افراد جاں بحق، 3275 افراد زخمی ہوئے. آج شام گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے راہگیر کو کچل ڈالا. مشتعل عوام کا ڈرائیور پر تشدد، واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. زخمی راہگیر اسپتال میں دم توڑ گیا. اس سے قبل پیپلز چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہو گئی. ماڑی پور روڈ بس اسٹینڈ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جہاں سے گئی. حکومت سندھ کا سکھر کی بات. حیدرآباد میں بھی پینک اسکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور تربیت بھی دی جا رہی ہے. خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا اولین ترجیح ہے. پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. عوام کو سستی اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے. پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز. پاکستانی عازمین حج کی پہلی پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی. عازمین کا پرتپاک استقبال. DG حج جدہ اور ڈائریکٹر مدینہ نے عازمین حج کا استقبال کیا. آج صبح کراچی سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز عازمین کو لے کر حجاز مقدس روانہ ہوئی تھی. گورنر سندھ اور وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو رخصت کیا. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت لاہور سے بھی پرواز روانہ ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ فلیگ شپ پروجیکٹس کا جائزہ اجلاس. 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ اسپتال اور کلینکس آن ویلز سے علاج فراہم. مریم نواز کا فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹس پر اظہار اطمینان. پوری ٹیم کو شاباش. پنجاب میں 1217 مراکز صحت کی تشدید مکمل ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکام کی بریفنگ. شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب. عوام پریشان. ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا. بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا. کراچی سمیت دیگر شہروں میں 15 سے 18 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. اسلام آباد اور لاہور میں 6 گھنٹے تک بجلی غائب. ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں شدید گرمی تو کہیں ٹھنڈ کا راج. بادل بھی برس رہے ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں خاص طور پر لاہور میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں بارش. کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے. محکمہ موسمیات کے مطابق نوشکی، شرانی، موسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. PDMA کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سرفراز احمد بنگلہ دیش ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر. شان مسعود قیادت کریں گے. 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل. کیمپ 1 مئی کو اختتام پذیر ہوگا جبکہ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس،
बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाफरीदी भी शामिल। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 लाहौर कलंदर्स का पिंडीज को जीत के लिए 211 रन्स का हदफ। कराची के नेशनल स्टेडियम में हदफ के ताकुब में रावलपिंडीज की बल्लेबाजी जारी। इवेंट के इस अहम मरहले पर दोनों टीमों के लिए ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स टेबल पर निचली पोजीशंस पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स ने अब तक खेले गए 6 मैचेस में से सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है और उन्हें गुज़िश्ता 3 मैचेस में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। कलंदर्स की कोशिश है कि वो इस मैच में फतह हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए और दोबारा फॉर्म में वापस आए।